اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد انعام الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب نامہ۔ ناظرین، کل ہم نے دورہ ترجمہ قرآن میں سورہ زخرف تک پڑھا تھا۔ سورہ مومن کے ابتدائی 4 رکوع ہم نے کل پڑھ لیے تھے، یعنی پرسوں پڑھ لیے تھے، اور اس کے بعد سے ہم نے شروع کیا ہے۔ توحید کا یہ مضمون مکی صورتوں میں بہت نمایاں ہے، اور توحید کا جو ایک اللہ سے مانگنے والا تصور ہے وہ ہمیں سورہ مومن میں بہت نمایاں دکھائی دیتا ہے، جبکہ پھر اسی دعوت توحید کی دعوت سورہ حامیم السجدہ میں وہ ہمیں نمایاں دکھائی دیتی ہے، اور اس حوالے سے ہدایات ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ پہلے سورہ نحل میں ہم نے دعوت کے حوالے سے کچھ اہم ہدایات کا جائزہ لیا تھا، جس میں دعوت کی سٹیجز کے حوالے سے بات کی گئی تھی، جبکہ سورہ حامیم السجدہ میں یہاں پر ایک داعی کے اوصاف جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر سورہ شورا میں دعوت سے آگے بڑھ کر جو اقامت دین، جو کہ امت کا ایک اجتماعی ہدف ہے، اس حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ یہ تمام صورتیں جو 7 صورتیں ہیں سورہ مومن سے لے کر سورہ احقاف تک آگے چلیں گی۔ ان میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ حامیم حروف مقطعات سے 7 جو ہے وہ شروع ہو رہی ہیں۔ چلیے، اس حوالے سے آپ کے تمام سوالات بھی ہم لیں گے۔ آپ اپنے سوالات ہمیں فیس بک کے کمنٹ سیکشن میں پوسٹ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری زوم کی آن لائن کلاس ہے اس کے حوالے سے بھی آپ ہمیں اپنے سوالات وہاں بھی ارسال کر سکتے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان ہمیشہ کی طرح ہمارے استاد جناب خالد محمود عباسی صاحب ہیں، تو چلیں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے سوالات لیتے ہیں۔ خالد صاحب، پہلا سوال سورہ مومن سے ہی آیا ہے، اور اس میں جو ایک بڑی مشہور آیت ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور حدیث میں ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، یا صحابہ نے فرمایا میں سے کسی کا غالباً قول ہے کہ تسمہ بھی ہم نے مانگنا ہو تو بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں، جس پر کفار نے مذاق بھی اڑایا۔ تو یہ بتائیے کہ دین میں اللہ سے مانگنے کا تصور وہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو انسانی یعنی جس تخلیق ہے اس میں ظاہر انسان کمزور ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، صحیح، اور انسان کو شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنی کمزوری کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہے میں ساری قدرت نہیں رکھتا ہوں، تو اب اسے ہمیشہ کسی نہ کسی ایسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جو ذرا علی کل شیء قدیر جس کو وہ سمجھے، اور جس سے کہ وہ اپنی ضرورتوں کے وقت، اپنی احتیاج کے وقت رجوع کرے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں بھی جہاں پہ عبادت کا ذکر آتا ہے تو ساتھ ہی استعانت کا ذکر بھی آ جاتا ہے۔ تو چونکہ سورہ فاتحہ میں تو ان لوگوں کے جذبات کا اظہار ہے نا کہ جو باشعور ہیں اور سمجھدار ہیں، اور وہ اس حقیقت تک پہنچ گئے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اور پھر اس کا لازمی تقاضا بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اب بندگی اسی کی کرنی ہے۔ تو اب انہوں نے اپنی ساری ساتھ ہی بندگی کے ساتھ دوسری چیز کو جو جوڑ لیا وہ یہ ہے کہ استعانت بھی آپ ہی سے طلب کریں گے، مدد بھی آپ ہی سے مانگیں گے۔ تو مدد کی ضرورت تو ہر کسی کو پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی کم عقلی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے، بجائے اس ہستی کے کہ جس سے اسے مانگنا چاہیے، ان سے مانگنا شروع کر دیتا ہے جو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری ضرورت یا احتیاج پوری کر لیں گی، جبکہ وہ بے بس ہوتے ہیں، وہ تو اس کی دعا سننے کی بھی قدرت نہیں رکھتے ہوتے۔ تو اس لیے یعنی انسان کی یہ جو ضرورت ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ تم کہیں اور جانے کی، کسی کے در پر سوالی بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے رب کو پکارو۔ تمہارا اس کے ساتھ جو خلوص و اخلاص کا تعلق ہے، جو تم نے اپنی اطاعت اس کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کی ہے، تو تمہیں اس معاملے میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ تم اس سے مانگو، تو تم اس سے مانگو۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ مانگنا کیا ہے؟ تو مانگنا ظاہر ہے وہ بھی اپنی اپنی جو بھی پرائرٹیز ہیں اسی کے مطابق ہوگا۔ تو ایک آدمی کی پرائرٹی آخرت ہے تو وہ زیادہ آخرت کے بارے میں مانگے گا، لیکن دنیا میں رہتا ہے، دنیا کی بھی اس کی ضرورتیں ہیں، تو جو بھی جس اضطراب میں بھی ہوگا، جو بھی اس کے کیفیات ہوں گی، تو اس کے لیے اگر کبھی اسے ضرورت پڑے گی تو اللہ سے مانگے گا، اور کوئی منع نہیں ہے مانگنا چاہیے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اس سے نیچے ایک جگہ وہ آ جاتی ہے جہاں پہ انسان جو ہے وہ اس کا فہم، یا کہہ لیجئے کہ اس کا نقطہ نظر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہدایت مانگے یا علم مانگے یا اچھے اعمال مانگے یا اللہ سے خیر مانگے، تو وہ کچھ جو اسے اچھا لگتا ہے وہ مانگ لیتا ہے۔ اس میں وہ غلطی بھی کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا تھا کہ ید الانسان بالشر بالخیر، وہ مانگ بیٹھتا ہے شر کو خیر کی جگہ پہ۔
تو مثلاً کوئی ہم جاب مانگ رہے ہیں کہ فلانی نوکری مل جائے، کوئی ہم کسی جگہ سوچ رہے ہیں کہ فلانی جگہ رشتہ ہو جائے تو اچھی بات ہے، تو فلانے بندے سے تعلق قائم ہو جائے، یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو یہ ہم اپنی سمجھ کے مطابق مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ اللہ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے اچھی ہے یا بری ہے، تو اس کو وہ اگر ہمارے لیے اچھی ہے تو وہ ہمیں دے دیتا ہے، اچھی نہیں ہے تو وہ دعا پھر بھی رد نہیں ہوتی، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ بدل کر کوئی اور شے جو ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے وہ دے دیتا ہے۔ اور آخری درجہ یہ ہے کہ نہ دے، یہاں بالکل وہ دعا یعنی اس کے بدلے میں بھی کچھ نہ ملے، پھر بھی وہ محفوظ ہو جاتی ہے، وہ آخرت کے لیے خزانہ بن جاتی ہے۔ تو آپ اللہ سے مانگ کر بندہ مومن محروم نہیں رہتا، کسی نہ کسی صورت میں اس کو مل ہی جاتا ہے۔ ٹھیک، نیکسٹ کوشچن سورہ مومن کے حوالے سے ہی ہے، اور اس میں فرمایا گیا کہ فلما جاءتہم رسلہم بالبینات فرحوا بما عندہم من العلم، کہ جب ان کے پاس ہمارے رسول آئے واضح نشانیوں کے ساتھ تو ان کے پاس جو علم تھا، یعنی ان کی قوم کے پاس جو موجود علم تھا اس پر وہ اترانے لگے۔ تو یہ بتائیے کہ علم پر اترانا یعنی علم پر تکبر یہ کیا ہے، اور سوال اس میں یہ کہ کیا علم اور تکبر یہ ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں؟ ہاں خیر جمع تو ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے۔ علم کا تکبر شاید دولت کے اور اقتدار کے تکبر سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، صحیح، اور علم کا تکبر ہی تو پھر انسان کو جو ہے نا وہ حق کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اور یعنی وہ آپ اگر شیطان کو دیکھیں، آپ علماء یہود کو دیکھیں تو علم کا تکبر ہی تھا نا جس نے انہیں اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا۔ جہاں تک اس قوم کا تعلق ہے جس کا ابھی آپ جو ذکر کر رہے تھے کہ فرحوا من عندہم من علم، جو ان کے پاس علم تھا، یہاں اس علم کو اس علم پر قیاس نہ کریں جو آج ہوتا ہے، جو ہم مطلب یونیورسٹیاں ہیں اور کالجز ہیں اور ادارے ہیں جن میں جا کے علم حاصل کرتے، ایسا کوئی علم ان کے پاس نہیں تھا۔ صحیح، ہم اس کو جو ان کی سمجھ تھی، ظاہر ہے ان کی سمجھ کا مطلب کیا ہے، جو بھی اس وقت تمدن کی سطح تھی وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ ترقی یافتہ لوگ سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باقیوں کے مقابلے میں ہماری سمجھ زیادہ ہے۔ اب ایک صاحب آئے ہیں، وہ آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کی سمجھ سے فروتر ہیں، تو وہ یہ معنی ہے، کیونکہ ویسے بھی جو بھی بندہ دنیا میں کھبا ہوا ہو، جب آپ آخرت کے حوالے سے اس کے سامنے بات کرتے ہیں تو امکانہ بات لگتی ہے اس کو۔ صحیح، یہ صرف ان کے لیے خاص نہیں ہے، یہ ہر دور کے لیے ایسی بات ہے۔ تو آج کے لیے بھی ہے، کل کے لیے بھی ہوگی، اور کل کے لیے تھی۔ تو وہ اس اعتبار سے چونکہ وہ دنیا میں رچے بسے ہوئے تھے اور دنیا کے میں خاصی ترقی یافتہ ان کے پاس معیشت، جو اس وقت کی معیشت تھی، ظاہر ہے اس وقت ابھی صنعتیں تو نہیں لگی تھیں، کھیتی باڑی مال مویشی یہی کچھ تھا، اور اس میں وہ باقی دنیا کی نسبت جو ان کو معلوم دنیا تھی اس سے زیادہ بہتر پوزیشن میں تھے، تو وہ خود سے یہ سمجھتے تھے کہ وہ زیادہ سمجھدار ہیں۔ تو جو جن باتوں کی طرف نبی بلا رہے تھے کہ یہ متاع ہیں اور یہ اس برت کے چھوڑ دینا ہے اور تمہیں ادھر کم توجہ دینی چاہیے، تو یہ چیزیں انہیں جو ہے وہ بہت فروتر ان کی اپنی سمجھ کے مطابق لگتی تھی۔ ٹھیک، اس سے آگے بڑھ کر پھر سورہ حامیم السجدہ کے ابتدا میں ہی فرمایا گیا کہ جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب ہے، تو جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ کریں، جو ہم کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیں۔ تو اگرچہ یہ بات، اور اس حوالے سے پھر قرآن مجید کا ذکر آیا، کیونکہ سورہ حمیم السجدہ میں بار بار یہ دعوت کی ایک صورت ہے تو اس میں قرآن کا ذکر آ رہا ہے۔ یہاں پر تو بہرحال جو ذکر ہے وہ یعنی پس منظر میں کفار مکہ ہی ہیں۔ یہ بتائیے کہ کیا امت مسلمہ اور قرآن اس کے درمیان بھی کوئی حجاب حائل ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ نہیں، دیکھیں جو ان کا جو قول ہے جی، وہ تعلی بھی ہو سکتا ہے اور ایک الزام بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح، مطلب تعلی اس معنی میں کہ وہ جیسے کہا نا یہودیوں نے کہ قلوبنا غلف، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کہ انہوں نے مطلب یہ کہا ہو کہ ہمارے پر آپ کے اس کلام کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اسی سے ملتی جلتی ہے۔ اور جی، اور یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے چونکہ بعض جگہوں پہ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے کہ جب آپ ان پر وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ حجاب، وہاں پہ الفاظ سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھے تھے، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ اور ان کے درمیان ہم ایک آڑ پیدا کر دیتے ہیں، ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو اسی کو انہوں نے دہرایا کہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب ہے، تو پھر آپ ہمیں کیوں یہ سناتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ یہ بھی ایک یعنی ان کا انداز ہو سکتا ہے۔
اب رہ گئی بات امت مسلمہ کی. دیکھیں جو بات جس طرح قرآن نے بات کی ہے تو وہ صرف مشرکین کے ساتھ خاص کر کے نہیں کی ہے. یعنی متعدد جگہوں پہ جہاں پہ آیا ہے وہاں اس کو خاص جس چیز کے ساتھ کیا گیا وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. یعنی آخرت پر ایمان، آخرت پر یقین. یعنی ایک تو یہ نا، ایک درجے میں تو مشرکین میں بھی ماننے والے تھے. بعض تو وہ بھی تھے جو دیریے تھے، وہ بھی تھے جو آخر دوبارہ جی اٹھنے کا یقین ہی نہیں رکھتے تھے. لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے اللہ کے یہاں ہماری سفارش کرنے والی اللہ کی بیٹیاں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس طرح کا کوئی ڈلمل قسم کا ایمان وہ اس کی بات نہیں ہوتی. جو ایک یقین اللہ پر اور آخرت پر اور دوبارہ جی اٹھنے پر اور محاسبے پر، حساب کتاب پر، جب یہ آپ کے اندر نہیں ہوگا تو آپ اور قرآن کے درمیان آ جائے گا حجاب. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن ایک جو نقطہ نظر آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے یا جو پورا آپ کو ایک زندگی کا لائعمل دیتا ہے وہ اس آخرت کو سامنے رکھ کر دیتا ہے. اس آخرت ہی کو آپ نہیں مانتے جب وہ فوکس ہی پہ نہیں رہا، وہ ایکسس ہی نہیں ہے جس پر وہ سارے مضامین گھومنے ہیں، تو پھر ان میں سے کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آنی، آپ کو وہ غیر متعلق لگے گی. ابھی جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ وہ آپ اس سمجھ کے مطابق وہ بات ہی کمتر ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی سمجھ ابھی صرف دنیا تک محدود ہو گئی ہے. صحیح. وہ وہاں تک آپ کی سمجھ جا نہیں رہی. تو یہ ایک حجاب ہے. تو یہ حجاب تو اس میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے، میں بھی آ سکتا ہوں، آپ بھی آ سکتے ہیں، مسلمان بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک. سورہ حمیم السجدہ میں اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةٌ مِثْلُ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. اگر تم لوگوں نے مثل صاعقۃ عاد وثمود، کہ اگر تم لوگوں نے میری بات سے اعراض کیا تو جس طرح کی چیخ یا چنگھاڑ ان پر آئی تھی اس طرح کی چیخ یا چنگھاڑ سے میں تمہیں بھی خبردار یعنی عذاب استیصال. عذاب استیصال. یہ بتائیے کہ آج دنیا میں جس طرح کی بات ہوتی ہے کہ ورلڈ وار 3 کی، یا جسے حدیث میں بھی الملحمۃ العظمیٰ یا الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا ہے، تو کیا جس نہج پر دہانے پر آج دنیا پہنچ چکی ہے، ایک بہت بڑی جنگ، کیا اس کا سبب بھی یہی اعراض ہے، حق سے اعراض؟ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی اس طرح کی مصیبت آتی ہے جس میں نوع انسانی پستی ہے یا نوع انسانی علم دکھ عذاب کی گرفت میں آتی ہے، تو قرآن مجید تو اس معاملے میں بالکل واضح بات کہتا ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں کے اعمال کے نتیجے میں ہوتے ہیں. یہ ہم پیچھے بھی پڑھا ہے الف لام میم السجدہ میں بھی کہ ظہر الفساد فی البر یعنی اس میں پڑھا تھا اسی گروپ میں الف لام میم والے گروپ میں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو خشکی تری میں جو بھی فساد آیا لوگوں کے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے آیا. اور یہ بھی ہم نے سورہ شورى میں پڑھا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، اعمال کی وجہ سے آتی ہے، بہت سا اللہ معاف بھی کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی ایک ہے نا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ یرجعون، واپس آئیں، یعنی کہیں نکل گئے. تو یہ جو بھی مصیبت آئے گی تو اسی لیے آئے گی. اچھا سورہ انعام میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم نے ان پر مشکلات بھیجی، وہ بھی اس لیے لعلہم یتضرعون. تو دنیا میں جو اس طرح کی تکلیفیں آتی ہیں اس کے دو پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ یہ لازماً آپ کی کسی غلطی کا نتیجہ ہوتی ہے، آپ کے غلط رخ کا نتیجہ ہوتی ہے. اور دوسرا اس میں رحمت کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پلٹنے کا موقع دیا جائے. اس کو عذاب یا رحمت بنانا آپ کے اختیار میں ہے. صحیح. آپ اس غم میں پڑھ کر پلٹ آئے ہیں تو وہ آپ کے لیے رحمت بن گیا. اور دوسرا یہ نہیں ہوگا کہ آپ ادھر ہی کھڑے رہیں، آپ اس کے بعد اللہ سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں کہ اس نے میرے اوپر یہ مصیبت کیوں بھیج دی، تو پھر آپ دور ہو گئے. تو چیز ایک ہی ہوگی، وہ آپ کے لیے رحمت یا زحمت بن سکتی ہے. صحیح. اسی سے پھر اگلا سوال، جو مومن آل فرعون کا ایک خطبہ آتا ہے تو اس میں وہ جو بھی مومن آل فرعون تھا وہ کہتا ہے کہ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، کہ عنقریب جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ باتیں تمہیں یاد آئیں گی. ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے جب یہ تقریر ہوئی تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فیصلہ کن مومنٹ تھا اس کے یعنی ملک میں، اس کی سیاست میں.
اسی طرح سے پاکستان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب فیصلہ اس نے یہ فیصلہ کیا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے. جی بالکل اس پر وہ بندہ مومن کھڑا ہو گیا تھا. صحیح. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. جی پاکستان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب 9/11 کا سانحہ ہوا تو پاکستان بھی اس وقت ایک فیصلہ کن موڑ پر آ گیا، وہ بہت ہی ڈیسائسو دوراہے پر آ گیا، اور اس وقت ہم نے ایک سٹانس لیا ریاستی سطح پر، لیکن اس کے برخلاف ہی مومن آل فرعون کی مانند ہی کچھ لوگ تھے جو کہ خیر خواہی میں کہتے تھے کہ یہ مت کرو. تو کیا آج 2021 میں جن حالات سے سابقہ پاکستان کو پڑ رہا ہے، کیا یہ اسی کا وبال ہے یا وہی پیشن گوئی ہے جو کہ اس وقت کی جاتی تھی ان لوگوں کی جانب سے؟ ہاں بہرحال اس میں تھوڑا سا فرق تو یہ کر لیں کہ جو مومن آل فرعون تھا وہ یعنی فرعون کے دربار کا کوئی خاص الخاص مطلب بڑا پاورفل اسٹرانگ مین تھا. اس کی رسائی تھی وہاں تک؟ رسائی نہیں تھی، مطلب وہ اس کا حصہ تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو لوگ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے وہ فیصلہ کیا تھا جی، تو ان کی کوئی قریب کے لوگوں میں سے کسی نے اس طرح ان کے مخالفت کی ہو. صحیح ہے. یہ ہمارے علم میں نہیں ہے. جو چیز معلوم ہے تو عوام میں سے کچھ لوگوں نے، چلیں عوام نہیں تو یعنی علماء کہہ لیں، یعنی جن لوگوں نے یا کچھ لوگ جو مخالفت کرنے والے لوگ تھے وہ اس کے قریبی سرکل کا حصہ نہیں تھے. تو ان میں سے ایک واقعی کی تو وہ روداد ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا نا کہ جس میں وہ بھی بلائے گئے تھے. جی. تو کچھ اور بھی اہل علم تھے. تو سب نے ہی کہا تھا کہ یہ غلط ہے، اپنے اپنے انداز میں کہا تھا. ڈاکٹر صاحب کے خیال میں وہ انداز ڈاکٹر صاحب سمجھتے تھے کہ بڑا مصلحت کوشانہ تھا. تو جبکہ ڈاکٹر صاحب اپنے بارے میں کہا تھا میں نے دو ٹوک کہا تھا، اسی انداز میں کہا تھا گویا. اور وہ تو خیر لکھا ہوا بھی انہوں نے چھوڑا ہے. تو وہ انداز یقیناً ویسا ہی انداز ہے، انداز ہونے کی حد تک جیسے کہ مومن آل فرعون نے وہ بات کی ہے. صحیح. لیکن وہ اتنے انفلوئنس تو نہیں رکھتے تھے جتنا کہ مومن آل فرعون کا وہاں پہ انفلوئنس تھا. صحیح. تو اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ. تو صاحب دیکھیں اس حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ جو لوگوں اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگوں نے جو سمجھا تھا کہ پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا وہ سب ہو گیا. ٹھیک ہے. جن کی توقع یہ تھی کہ ہم ابھی یو ٹرن لیں گے تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا، جو یہ سمجھتے تھے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے جو ہے نا وہ برابری کے ساتھ معاملات ہو جائیں گے، جو سمجھتے تھے کہ ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور بھی کچھ سمجھتے تھے، ان میں سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا. سارا برے سے برے کو ہوا، پہلے سے بھی برے حال کو گیا. تو بات تو ان لوگوں کی ٹھیک ہوئی جن کا خیال یہ تھا کہ یہ یو ٹرن لینے سے فائدہ کوئی نہیں ہونا، نقصان ہی ہونا ہے. لیکن دوسری طرف جن لوگوں کا موقف یہ تھا کہ یو ٹرن لینا چاہیے، اسی میں فائدہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. یہ نہیں ہے. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ کی سطح پر ابھی بات نہیں پہنچی ہے. یہ تو جب اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا یہ پروسیس جو آپ نے 9/11 سے ریورس پروسیس شروع کیا ہے یا یو ٹرن پروسیس شروع کیا ہے، یہ جب اپنے لاجیکل اینڈ پہ جائے گا، اس کی وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، اور جس میں یہ چیز شامل ہے کہ پاکستان ایک زیادہ سے زیادہ تفیلی انڈیا کا ملک بن کے رہ جائے گا. اور جو لوگ آج مزے میں ہیں، جو یو ٹرنوں کی قیمتیں وصول کر رہے ہیں، وہ جب سڑکوں پہ آئیں گے مظاہرہ کرنے کے لیے نہیں، ان سے وہ ساری سہولتیں چھینیں گی، ان کے ہاتھ میں ککھ نہیں رہے گا. تب وہ کہیں گے یار وہ جب کسی فقیر نے ہمیں سمجھایا تھا تو ٹھیک سمجھایا تھا. ابھی وہ نہیں اس جگہ پہ پہنچے ہیں. صحیح. ابھی نہ آپ کے ماہرین معاشیات پہنچے ہیں، نہ آپ کے سیاستدان پہنچے ہیں، نہ آپ کے جرنیل پہنچے ہیں، نہ آپ کی بیوروکریسی پہنچی. ابھی وہ سب مطمئن ہیں، کیونکہ ابھی بہرحال مشکل میں آئی ہے تو عوام آئی ہے، وہ ان کی تو عیاشیاں برقرار ہیں سب کی. ٹھیک. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو یو ٹرن تھا اس کا منطقی جو انجام ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان ایک بالکل باجگزار ریاست بھارت کی بن جائے جس طرح نیپال یا بھوٹان. اور ظاہر ہے، اور پھر یہ عیاشیاں ان کی ختم ہو جائیں گی. صحیح. پھر یہ نچوڑے جائیں گے جیسے آج یہ عوام کو نچوڑ رہے ہیں، کیونکہ عوام کے پاس تو یہ کچھ نہیں چھوڑیں گے. صحیح.
تو پھر جو ظاہر ہے جو دوسرا آئے گا تو وہ ہمیں خدمت کرنے تو نہیں آئے گا نا, وہ بھی نچوڑنے آئے گا, وہ کسے نچوڑے گا پھر؟ چلیے سورہ حامیم السجدہ میں آیا کہ دعوت کے حوالے سے فرمایا گیا کہ ادفع باللتی ہی احسن, کہ معاملے کو رفع کرو یا جو بھی پہنچاؤ اچھے طریقے سے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, کہ یعنی جس کے ساتھ تمہارا جدال ہو رہا تھا اس کے دعوت کے نتیجے میں تمہارے دوست بن گیا وہ. تو یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں بھی دین سے بیزار طبقہ ایک پایا جاتا ہے جو کہ مختلف وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان تک دین کی صحیح پیغام نہ پہنچاؤ, یا پھر یہ کہ کسی یعنی دیندار شخص سے جو کہ بظاہر دیندار ہو ان سے ان کا اچھا انٹریکشن نہ رہا ہو. یہ بتائیے کہ دین کی دعوت کے حوالے سے وہ طبقہ جو کہ اس وقت ہمیں نظر آتا ہے کہ ذرا دین بیزار ہے, اس کو دعوت کے حوالے سے ہمیں کس حد تک ٹارگٹ کرنا چاہیے؟ اچھا خیر, اس میں تو 3-4 قسم کے ایشوز کھڑے ہو گئے ہیں. صحیح. جو آپ نے مقدمہ قائم کیا اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. صحیح. پہلی بات تو یہ نا کہ اس طرف آئیں کہ کتنی ضرورت ہے, تو بنیادی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ آپ جیسے ایک ہوتا ہے نا, جیسے آپ کا جسم ہے تو اس میں آپ کے بازو ہیں, آپ کا سینہ ہے, آپ کا سر ہے, دماغ ہے. آپ کے معاشرے کا دماغ وہی ہے جو دین بیزار ہو گئے, انفلوئنشل بھی وہی ہے. ٹھیک ہے, اور ایک مخالف سمت میں چلنے کا ایک جو پوٹینشل ہوتا ہے یا جو ایک ہوتی ہے طاقت, ایک کرج ہوتی ہے, وہ بھی انہی کے اندر ہے. ٹھیک ہے, ہمارے معاشرے کا ایک رخ ہے نا, ایک روایت ہے جس پر ہم چلتے ہیں, وہ اس کے اگینسٹ چل رہے ہیں. روایت شکن ہے. روایت شکن ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پوٹینشل ہے نا. جب تک وہ آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے یا دین کی طرف وہ نہیں آئیں گے تو آپ دین کو بالادست نہیں کر سکتے. وہی دنیا کے بھی اگینسٹ چل سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ تو اس پوٹینشل کو سمجھیں جو ان میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ دین بیزار کیوں ہیں, اس کے مختلف اسباب ہیں. جی بالکل مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک بندہ اس وجہ سے بھی دین بیزار ہو سکتا ہے, وہ دنیا بنانا چاہتے ہیں, آپ خام خواہ رنگ میں پانگ ڈالتے ہیں, اس کی اچھی بڑی پلاننگ کو جا کر ڈسٹرب کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے وہ جہاز اڑنے لگا وہ کہتے ہیں موبائل بند کرو, کمیونیکیشن میں پرابلم آ رہی. تو وہ ایک یکسو ہو کے دنیا بنانا چاہتے ہیں, آپ جا کے پھر آخرت تک قیامت تک قبر تک, مطلب اس کی ساری مزے کو خراب کر دیتے ہیں. تو اس کو چڑ چڑ جاتی ہے. ایک اس قسم کے لوگ بھی ہیں, لیکن جو اس کے تو ہم علاج نہیں کر سکتے. بالکل. یہ ہدایت تو اللہ کے پاس ہے. لیکن کچھ لوگوں کا مسئلہ اور بھی ہے, جینوئن مسئلہ, جینوئن مسئلہ ہے. صحیح. اور وہ ان کا نہیں ہے مسئلہ, وہ مسئلہ ہمارا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اگر نہیں سمجھ تو ایک الگ بات ہے, ان کو یہ سمجھ ہے کہ اس ملک کو کون لوٹ رہا ہے. ان کو پتہ ہے کہ اس ملک کا کچھ عمر کس نے نکالا ہے, بیڑا غرق کس نے کیا ہے, کون ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, کون ناجائز وسائل کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اس کے ٹٹو بنے ہوئے ہوں, آپ اس کی بی ٹیم ہوں, اور اوپر سے آپ دیندار ہوں, تو وہ تو آپ کے دین سے بھی پھر بیزاری ہو جائے گی نا. صحیح. تو جناب اپنے گریبان میں بھی دیکھنا چاہیے ہمارا 70 سالوں میں ہمارا کیا ٹریک ریکارڈ ہے. دایاں بازو دایاں بازو دایاں بازو, کس چیز کا دایاں بازو؟ آپ اللہ کے دایاں بازو بنے, رسول کے دایاں بازو بنے, آپ کس کے دایاں بازو تھے؟ تو ہماری اس حوالے سے پھر ٹارگٹ آڈینس کون سی ہونی چاہیے؟ تو ٹارگٹ آڈینس تو وہی ہونا چاہیے جن میں پوٹینشیل ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے پھر آپ کو وہ بے لوث ہونا پڑے گا. آپ اپنے مفادات وہاں سے سمیٹیں گے اور وہ آپ کو مفادات دیں گے کیونکہ آپ کا انفلوئنس ہے. صحیح. پبلک میں, اور آپ پبلک میں ان کا ایک تقدس قائم کر کے رکھیں گے تو یہ اس طبقے کو چڑ چڑھے گی کہ جو اس ملک کے اس نظام کے اوپر کڑتا ہے. اتنی ساری بات ہے. اس کی چڑ اس چڑ سے زیادہ ہوگی, وہ جس کی آپ نے ڈسٹرب کیا نا, مزے خراب کیے, جی, اس کی تو ایک وقتی چڑ ہوگی. اس بندے کی چڑ زیادہ ہوگی کیونکہ یہ چاہتے ہیں جینین تبدیلیاں, یہ چاہتے ہیں عدل ہو, یہ چاہتے ہیں انصاف ہو. ٹھیک ہے, اسلام کا اسے پتہ ہی نہیں, آپ نے بتایا نہیں کہ اسلام میں بھی کوئی انصاف اور عدل ہوتا ہے. اس نے یہی دیکھا بھائی جمہوریت ہے, اس نے یہ دیکھا یہ سوشلزم ہے, یہ تو اس کے سامنے ہے. آپ کا اسلام 1400 سال پہلے آیا تھا. آج آپ وہ تعلیمات چھپا کے اگر بیٹھ جائیں, اسے کیا پتہ چلے گا کہ اسلام میں کیا ہے.
ہاں وہ آپ کو ضرور دیکھتا ہے اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کس کا دایاں بازو ہیں. تو گویا کہ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہم نے کروایا ہی نہیں. تو آپ رکاوٹ بن گیا نا. حجاب وہ جو شروع کیا تھا تو یہاں تو آپ حجاب ہیں. صحیح. چلیں اسی حوالے سے سورہ شورا کی جو آیت ہے ان اقیم الدین والی، تو ان اقیم الدین کے حوالے سے ایک بات آتی ہے کہ آپ نے تو جو دورہ ترجمہ میں بھی بات کی کہ دین کو قائم کرو، لیکن بعض حضرات اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ دین کو قائم رکھو. تو دین کو قائم کرو اور رکھو، اس میں کیا فرق ہے؟ اچھا خیر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، جو ترجمہ غلط نہیں ہوتا، یہ ترجمہ ٹھیک ہے، بلکہ زیادہ بہتر ترجمہ رکھو ہی ہے. ٹھیک ہے، قائم رکھو. تو ہاں تو اب آتے ہیں اس چیز کی طرف جی قائم رکھو. تو قائم رکھو اور قائم کرو تک یعنی وہ سفر کیا ہے. تو قائم رکھو میں یہ بات ہے کہ جب یعنی ایک چیز قائم موجود ہے، دین قائم ہے. جیسے آج ایک نظام ہے پاکستان میں، ایک لا اینڈ آرڈر ہے نا، فساد نہیں ہے ہم مانتے، ایک امن ہے. تو امن برقرار رکھو. اچھا اب پاکستان کے کسی خطے میں بدامنی ہو جائے تو اس کو برقرار رکھنا ہے بدامنی کو، تو وہاں اب امن قائم کرنا پڑے گا. صحیح. ٹھیک ہے. اب آپ دین کے اعتبار سے دیکھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قائم کر دیا، قائم ہو گیا. جب قائم ہو گیا تو اس کے بعد اب بعد میں حضرت ابو بکر صدیق نے آ کے اسے قائم رکھا، حضرت عمر نے آ کے اسے قائم رکھا، حضرت عثمان نے اسے قائم رکھا، حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سب نے قائم رکھا. جب بعد میں کوئی خرابی نظر آئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو انہوں نے قائم کرنے کی کوشش کی. ٹھیک. بہت سادی بات نہیں ہے. اچھا بالکل. جب آپ کو کہا گیا اسے یہاں رکھو تو اگر یہ یہاں سے نیچے آ جائے گا تو واپس اوپر لے جانا کس کی ذمہ داری ہے؟ جس کو کہا گیا رکھو تو نہیں رکھ سکا، تو اب اس نے دوبارہ رکھنا ہے. تو یہ رکھنے کا عمل دوبارہ یہ کرنے کا عمل ہو گیا. اس کو ہم کہتے ہیں کرو، کیونکہ ابھی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ گرا پڑا ہے. اب یہ کہنا رکھو جی کس کو رکھیں، وہ تو ہے ہی کچھ نہیں. تو بے تکی بات ہوگی، ہنسنے والی بات ہوگی، صحیح، مذاق اڑانے والی بات ہوگی. رکھو کیا رکھیں؟ جو ظلم ہے اسے قائم رکھو. بھائی کچھ ہے ہی نہیں، اسلام کدھر ہے، ظلم ہے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. یہ تو بالکل ایسے ہے نا کہ وہ شادی برقرار رکھو، تو شادی ہوگی تو برقرار رکھیں گے. بندے کی شادی نہیں ہو اس کو جا کے آپ کہیں شادی برقرار رکھو، یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اسے تو آپ کہیں گے شادی کرو. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں دین یہاں پہ قائم ہے اور اس طرح قائم ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، تو پھر رکھو، اس میں خرابی نہ پیدا کرو، لا اینڈ آرڈر کے مسئلے نہ، فساد نہ کریٹ کرو. اور کہیں ہل رہا ہو تو سنبھالو، گرنے نہ دو. ٹھیک. اور اگر گرا پڑا ملے آپ کو تو پھر کھڑا کرو. یہ تو سیدھی سی، یہ دیکھیں یہ وہ شیطانی طریقہ ہوتا ہے لوگوں کے اندر مغالطہ پیدا کرنے کا. کسی سمجھدار آدمی کے لیے اس میں کوئی مغالطے کی بات نہیں ہے. اور اگر کوئی اس بات کو اٹھاتا ہے اور وہ سمجھدار بھی ہو تو وہ پھر شیطانی کرتا ہے، اور جان بوجھ کے شیطانی کرتے ہیں. اس میں پھر ایک اور چھوٹی سی جو ہے نا وہ اور طرح سے بھی لچ اور طرح سے بھی تلا جاتے ہیں. اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جی یعنی رکھو کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ کو ملا ہے اتنا رکھو. ٹھیک ہے، تو بس نماز ملی ہے تو اسے ہی قائم رکھو تو بس دین قائم ہو گیا. اس کی تو ایک بڑی اچھی مثال یہ بھی ہے نا خیمے کی، کہ اگر خیمہ گرا ہوا ہے تو پھر اسے قائم کرو. لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ اور ہے. جی. وہ یہ ہے کہ ایک اور سیٹل قسم کی اشکال یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ بھائی جب ہم کو ملا ہی صرف نماز کی حد تک ہے تو ہم نے اسی کو قائم رکھنا ہے، اس پہ گزارا کرو، اس پہ گزارا کرنا ہے. ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل نماز بھی ختم ہو جائے تو دین لیٹ ہی گیا تو ساتھ آپ نے بھی لیٹ جانا ہے. یہ کوئی معقول آدمی اس بات کو بھی نہیں مان سکتا. اب وہی حجاب ہوتا ہے نا، آپ دنیا بنانا چاہتے ہو، بیچ میں حجاب آ جاتا ہے، پھر یہ مچھلیاں پکڑنے کے طریقے نکال لیتے ہو. نہیں تو بات بالکل سیدھی ہے. آخری بات اس میں یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی کہ یہ مکی صورت ہے یہ، جی ٹھیک ہے،
ان اقیموا، یعنی اس دور میں کہی، مسلمانوں سے کہی گئی کہ اب کرو یہ، تو اس وقت قائم تھا؟ نہیں. اس وقت یہ معنی کوئی لے سکتا تھا رکھو؟ تو پہلا معنی کیا تھا اس کا؟ جب پہلی مرتبہ اترا تو اس وقت اس کا پہلا معنی کیا لیا گیا ہوگا؟ کرنا. اور یہی ہمیں پوری پھر اس کے بعد جدوجہد نظر آتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو ہر جس اعتبار سے بھی دیکھیں تو ایک شیطانی حربے جیسے ہوتے ہیں نا، وسوسہ پیدا کر دینا، کسی شک پیدا کر دینا. اور ویسے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے نا. ویسے تو ہو سکتا ہے آپ سمجھیں کہ اس آدمی کے، وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کچھ لوگوں کے بارے میں دعویٰ کیا تھا کہ ان کے میں سمجھتا ہوں کہ تحت الشعور کی سب سے گہری تہ تک میری فکر اتری ہوئی ہے. تو اس طرح کا فتنہ آتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ تحت الشعور کی کتنی گہری سطح پہ تھی. وہ تو کوئی شعور کی بھی سب سے اوپری سطح پہ تھی، اتھوں ہی اڑ گئی. تو یہ تو فتنے کا یہ فائدہ تو ہوتا ہے نا، پتہ لگ جاتا ہے کہ بندہ کتنے پانی میں ہے، کتنی ڈپتھ میں. تو باقی اب وہ آپ کی بات صحیح ہے، خیمے والی مثال ڈاکٹر صاحب بھی دیا کرتے تھے، لیکن بعض لوگوں کو اس سے اگر نہیں سمجھ میں آتی تو میں نے شادی والی مثال دی ہے نا، وہ تو سب کو مطلب خیمہ ہو سکتا ہے اب کسی نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو. شادی کا تو سب کو پتہ ہے نا. تو ہے تو رکھو بھائی، طلاق نہ دو. ناراض ہو کے چلی گئی ہے، منوا کے لے آؤ. نان نفقہ دو، ناراض ہونے کا موقع نہ دو. یہ سب شادی قائم رکھنے کے طور طریقے ہیں. ہوئی نہیں ہے، یا ختم ہو گئی ہے، ہو کے طلاق ہو گئی ہے یا مر گئی ہے، تو اب قائم کرنی پڑے گی، دوبارہ شادی کرنی پڑے گی. تو آپس میں اس طرح جڑی ہوئی باتیں ہیں. خالد صاحب، سورہ حامیم السجدہ کا جو غالب مضمون ہے وہ دعوت کے حوالے سے ہے، جبکہ سورہ شورا کا جو مضمون جو نمایاں ہے وہ اقامت دین کے حوالے سے ہے. یہ بتائیے کہ دعوت و تبلیغ اور اقامت دین، یہ جو 2 سٹیجز بتائی جاتی ہیں، ان دونوں کے تقاضے کیا الگ الگ ہیں یا ان میں کیا فرق ہے؟ تقاضے تو بالکل الگ الگ ہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہے، لیکن ان کا آپس میں جو ربط ہے پہلے تو وہ کلیئر ہونا چاہیے. صحیح. کوئی یہ سمجھے کہ تبلیغ کے بغیر اقامت دین ہو جائے گی تو یہ تو نان سینس ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تبلیغ کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے جو آئیڈیالوجی ہے اس کو آپ جو ہے نا وہ پھیلاتے ہیں، پہنچاتے ہیں. بلاغ، تبلیغ، ابلاغ. ٹھیک ہے. یعنی آپ اپنا آئیڈیا سے جو ہے نا وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں. یہ سیدھا سیدھا مطلب ہے. تو جو لوگ اس آئیڈیا سے کنونس ہو جاتے ہیں اور اسے اپنی آئیڈیالوجی بنا لیتے ہیں، اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو اب وہ آتے ہیں اگلے مرحلے پر. چونکہ جو نظام قائم ہے تو اس کو کہیں سے سپورٹ ہے تو قائم ہے نا، بغیر سپورٹ کے تو نہیں ہے. تو آپ کوئی نیا نظام جو لے کے آئیں گے تو اس کی مخالفت ہوگی، ریزسٹنس ہوگی، اور طاقتور ترین حلقوں کی طرف سے ہوگی، کیونکہ جو پہلا نظام چل رہا ہے اس میں ان کے مفادات ہیں، اس لیے انہوں نے اسے تھام رکھا ہے. تو یہ مرحلہ اب آپ جو ہے نا وہ صرف دعوت و تب سمجھانے سے وہ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں، آپ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. صحیح. تو وہ سمجھنے سے نہیں مانیں گے. اس سادگی سے باہر آئیں کہ جو جس کو سمجھ آ گئی وہ مان لے گا. نہیں، بہت سے لوگ سمجھنے کے باوجود نہیں مانیں گے. جب نہیں مانیں گے تو پھر آپ کو اس سے آگے بڑھنا پڑے گا، اور وہ جو ہے نا وہ یعنی پھر ایک کلیش ہوگا، ایک کانفلکٹ جنم لے گا. تو تبلیغ کی سطح پہ بھی کانفلکٹ ہے، لیکن وہ بحث و مباحثے کی حد تک ہے، جدال کی حد تک ہے، آرگومنٹ کے تبادلے کی حد تک ہے، یا زیادہ سے زیادہ یک طرفہ مار کٹائی کی حد تک ہوگا. وہ آپ کو کوئی، اور اس سطح پہ آپ نے صبر کرنا ہے، جھیلنا ہے، برداشت کرنا ہے. ادفع باللتی ہی احسن ہے. لیکن اس سطح پہ آ کے جب آپ کا وہ ایک باقاعدہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسلح تصادم کی صورت ہوئی ہے، تو اس میں اگر آپ جو ہے نا وہ دوسرا تلوار اٹھائے تو آپ تلوار نیچے کر لیں تبلیغ والے انداز میں، تو پھر تو کام نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. یہاں پہ اب معاملہ یہ ہوگا کہ وہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، یعنی جو دونوں صورتوں کا تقابل کریں بڑی عجیب چیز سامنے آئے گی. وہاں فرمایا کہ نیکی برائی برابر نہیں ہے، تو اپنا دفاع بھلائی سے اچھے ترین طریقے سے کرو. ٹھیک ہے. یہاں بتایا کہ جو نیکی اور بدی کا نہیں، اگر آپ کے ساتھ بدی کی گئی ہے تو اس کا بدلہ ویسی بدی کرنا ہے. صحیح. تو یہ ان کے تقاضوں کا فرق ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بس بندہ مومن سے جو چیز توقع کی گئی ہے وہ یہ، آپ نے جب بدلہ لینا ہے یا جوابی کام کرنا ہے تو اس میں حد اعتدال کو کراس نہیں کرنا ہے.
صحیح. یہاں ایک یعنی ظاہر ہے اس نے آپ کو تلوار چلائی، وہ اس کا نشانہ خطا ہو گیا تو آپ نے بھی نشانہ خطا نہیں کرنا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. مطلب یہ ہے کہ فرض کریں حملہ ہوا، انہوں نے کیا، آپ نے کوئی اس میں جوابی کارروائی کر کے تو اسباب برابر کر دیا، تو اب کوئی نئے حملے کی یا کوئی اس سے بڑھ کر کوئی جو ہے نا وہ سوچ اس سے روکا گیا. جیسے کہا گیا نا قاتل الذین یقاتلونکم فلا تعتدوا، جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو لیکن حد سے نہ بڑھو. ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یا جیسے کہا گیا کہ فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. تو اگر کوئی تم سے زیادتی کرے بدلے میں تم اس کے ساتھ زیادتی کرو اتنی ہی جتنی کہ اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی. اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. یعنی تم اگر وہ حد سے بڑھ گئے تو پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں رہے گی. صحیح. تو وہ ایک اعتدال کی بات کی گئی ہے، لیکن یہ کہ بدلہ لینے کی بات کی گئی. اور اقامت دین کی جد و جہد، کیا یہ محض صرف اور صرف اجتماعی جد و جہد سے ہی ممکن ہے، یعنی کسی جماعت کے ساتھ منسلک ہونے سے، یا انفرادی طور پر بھی ممکن ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک اقامت دین کرنے کا تعلق، دین کو قائم کرنے کا، یہ تو انفرادی طور پہ ہو ہی نہیں سکتا. صحیح. اس کے لیے تو ٹیم چاہیے. صحیح. اللہ کے رسول بھی اگر قوم ساتھ نہ دے تو وہ مرحلہ سر نہیں کیا انہوں نے. جب قوم نے کہا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، یہ ٹیم ہی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی مشقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی ہے. نہیں تو جیسے اللہ نے جبریل بھیجے تھے ان کے پاس، ویسے ہی حضور کے ذریعے سے دین قائم ہو جاتا، مکے میں ہی ہو جاتا. اتنی لمبی جد و جہد کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ وہ جماعت بنانے کے لیے ساری جد و جہد ہوئی ہے. ٹھیک. تو یہ کام جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اجتماعی جد و جہد سے ہی ہو سکتا ہے. تو گویا اقامت دین کی جد و جہد تو بنے ہی حقیقی معنوں میں تو تب ہوگی کہ جب آپ ایکٹیو ریزسٹنس کے فیز میں جائیں گے. جب تک آپ پیسیو ریزسٹنس کے دور میں، اس وقت تک تو آپ تبلیغ ہی کر رہے ہیں، لیکن آپ کی تبلیغ کا بنیادی نقطہ یہ ہونا چاہیے، فوکس گھنٹہ گھر وہ اقامت دین ہونا چاہیے. نہیں تو پھر ہو سکتے ہیں آپ اپنے یعنی وہ تو پھر کیوں تبلیغ کر رہے ہیں آپ. صحیح. خالد صاحب اسی حوالے سے سورہ شورى کے حوالے سے سوال ہے. سورہ شورى کے آخر میں فرمایا گیا کہ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نور. قرآن مجید کا اس حوالے سے اسی صورت میں بھی کافی ذکر آیا، ہم نے دعوت کے حوالے سے دیکھا. ایک سوال یہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس غالباً ان کا ایک قول ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا حضور سے، پھر قرآن سیکھا. تو اس حوالے سے ایک یہ سوال آتا ہے کہ ایمان حاصل کرنے کے لیے پہلے جو ہے وہ قرآن کے علاوہ بھی کہیں سے ایمان حاصل کیا جا سکتا ہے. اس پر نہیں، میرا خیال ہے یہ جس قصور فہم ہے جس نے اس کا یہ مطلب لیا ہے. صحیح. مسئلہ یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے یہاں پہ قرآن کا لفظ کی قرآن کے اپنے بعض حصوں پر اس کا اطلاق کس طرح کیا جاتا ہے. قرآن کے لفظ کا ہی. قرآن کے لفظ کا ہی. ٹھیک ہے. جب کہا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو یہ تو 4 چیزیں ہو گئیں، آیات کی تلاوت اور تزکیہ، کتاب کی تعلیم اور حکمت کی تعلیم. چلیں اگر بہت کسی نے علیحدہ کر بھی دیا تو تزکیہ کو علیحدہ کرے گا نا. باقی تینوں چیزیں قرآنی ہیں. آیات کی تلاوت قرآنی ہے نا، کتاب کی تعلیم بھی قرآنی ہے نا، قرآن کی تعلیم ہوگی. حکمت بھی قرآن حکیم ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہاں پہ قرآن کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس سے مراد احکام ہے. اور اگر آپ اس کا وہ معنی لیں کہ جو ابھی آپ نے شروع میں بتایا ہے تو یہ قرآن مجید کی واضح صریح آیات کے خلاف جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ایمان کا ذریعہ یہ ہے. جیسے ابھی آپ نے خود آیت پڑھی وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، ہدایت ایمان کی ہے. یہاں پہ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، وَلَٰكِنْ کتاب بھی اگر اس سے مراد احکام لیں وہاں پہ، اور یہ ایمان، تو یہ دونوں کا سورس کیا ہے؟ آپ کے لیے کیا چیز بنی ہے؟ دونوں کا سورس ایمان بنا ہے.
خیر اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضور کو بالکل ہی یعنی اجمالاً بھی کچھ نہیں معلوم تھا ایمان کا، سب قرآن اجمالی تھا، تفصیلات ساری قرآن نے بتائیں. باقی یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ جب قرآن وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے. تو یہ سمجھنا کہ قرآن سے ایمان نہیں بڑھتا یا نہیں بڑھے، یہ بہت بڑی سوء ظن ہے قرآن کے اوپر. تو مفہوم صحیح جو بنتا ہے اس کا وہ یہ کہ جو مکی دور میں قرآن نازل ہوا ہے، اب القاریہ تو ملقاریہ کے اندر تو کوئی بھی حکم نہیں ہے نا جی. وہ پڑھ کے کوئی آپ کا کوئی کانسیپٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے. آخری 30ویں پارے کی صورتیں، بلکہ آخری منزل کی صورتیں، کچھ تھوڑے بہت ہی احکام ہوں گے، باقی ساری قیامت اور وہ سارا تو آپ کا سارا نقطہ نظر ہی ہلا کے رکھ دیتا ہے. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، تو چمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ سارا ایمان والا حصہ ہے. اس سے بہتر انداز میں ایمان کی دعوت کو کیا دے سکتا ہے جس طرح اللہ نے دی ہے. صحیح. تو ان کے کہنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہاں قرآن کا مطلب ہے احکام، قانون، کتاب، شریعت، کتاب، کتب علیکم یہ اور وہ اور وہ. تو بالکل وہ مفہوم واضح ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا اگر وہ معنی لے کہ بھئی پہلے کہیں کسی سے ایمان کہیں لے کے تو پھر آ کے اس کے بعد قرآن پڑھیں، تو یہ تو بالکل غلط معنی ہے، غلط مفہوم ہے جو کسی نے اخذ کیا ہے. صحیح. اسی حوالے سے چونکہ توحید کا مضمون ان صورتوں میں غالب ہے، تو توحید کے حوالے سے یہ سوال آیا ہے کہ بعض دفعہ جب اقامت دین کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو عقیدہ ہے اس پر پہلے محنت کریں، اور جب ان کا عقیدہ اور نظریہ جو ہے وہ درست ہو جائے گا تو پھر اقامت دین اس کے بعد خود بخود ہو جائے گی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ خیر دیکھیں، یہ تو دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہے، کسی کو ایک کو دوسرے سے علیحدہ نہیں کر سکتے. آپ نے محنت عقیدے پہ بھی کرنی ہے، ساتھ عمل پر اسی وقت دعوت دینی ہے. ایسا عقیدہ جو عمل کے بغیر ہو کبھی اس سے زیادہ ٹھیک نہیں ہو سکتا جتنا آپ نے کر لیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. وہ تو ایک حد تک آپ کی علمی طور پر تطہیر ہوگی، فکری تطہیر ہوگی. اس کے بعد آپ اگر عمل کی طرف نہیں آتے ہیں تو وہ وہیں پہ رک جائے گا سلسلہ، اس سے آگے نہیں بڑھے گا. ٹھیک. یہ تو ایک پورا یعنی مسلسل ایک کرنے کا کام، علم عمل دونوں ساتھ چلیں گے تو علم میں بھی ترقی ہوگی، عمل میں بھی ترقی ہوگی. جب علم آپ نے وہاں پہ روک لیا اس میں بالکل ترقی، اگر اس کے ساتھ عمل نہیں آیا تو اس میں کوئی ترقی نہیں ہوگی. صحیح. یہ ایمان کے ساتھ ہوگا آپ کا، بلکہ ریورس لگے گا. اگر اس کے ساتھ آپ نے عمل کا وہ ٹچ شامل نہیں کیا اس کو ریورس لگے گا. چلیں، ویورز کے بھی مزید سوالات آ رہے ہیں. سلمان شعیب ہمارے ایک ویور ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ فاسق، زندیق اور فاجر سے کیا مراد ہے؟ یہ مجھے نہیں پتہ. مطلب اس کی جو ڈیٹیلز فقہ میں طے کی گئی ہیں یا جو بھی مفسرین نے لکھی ہیں وہ وہاں پہ دیکھ لیں. مجھے اس کی زیادہ تفصیلات کا نہیں پتہ. صحیح. تاریخ کے حوالے سے آخری سوال ہے خالد صاحب. فلسفہ تاریخ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے فلسفیوں نے اپنا فلسفہ تاریخ پیش کیا، جیسا کہ ہیگل نے یا کارل مارکس نے، یا اسی طرح فرائیڈ نے اپنا ایک جنس کے حوالے سے نظریہ پیش کیا. اور ہر کوئی یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ چونکہ تاریخ میں اس طرح ہوا تھا، پہلے بھی ہوتا آیا، تو اب بھی جو بھی اپنا وہ ان کا نظریہ ہے وہ اس کو تاریخ سے بھی ثابت کرتے ہیں. جبکہ قرآن مجید اپنا تاریخ کا ایک الگ فلسفہ دیتا ہے اور حق و باطل کی کشمکش کا اس کو رنگ دیتا ہے. تو یہ بتائیے کہ قرآن کا جو فلسفہ تاریخ ہے یہ درست ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، تو کیوں درست ہے، جبکہ وہ جو باقی فلسفہ تاریخ ہیں جو کہ جنس سے یا مادیت سے ابھرے ہیں؟ دیکھیں سر، اس کے پیچھے جو بھی ایک بنیادی، ایک تو وہ مادیت والا نقطہ نظر ہے نا، لیکن اس کے ساتھ دوسرا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ انسانیت کے ارتقاء کا تصور تو اس میں پایا جاتا ہے. آغاز آپ اندھیرے سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ انسان پتھروں میں تو پتہ نہیں کدھر کیا جنگلی تھا، بندر تھا، جو بھی تھا، جو بھی بکواس تھی. یہاں قرآن مجید تصور یہ دیتا ہے کہ آپ کا آغاز روشنی سے ہوا ہے. کان الناس امۃ واحدہ. ٹھیک ہے، زمین آسمان کا فرق ہو گیا. تو اس کے بعد جو اختلاف کی وجہ بنی ہے لوگوں کے درمیان، یا جو جتنا بھی یہ سارا کانفلکٹ پیدا ہوا ہے، جو آپ کا جو یعنی تصادم جو ہوا ہے، جو ڈائلیکٹیکل جو ساری جو چیزیں آئی ہیں، تو اس کی جو سبب بنا ہے وہ لوگوں کا اندھیرے کی طرف جانا ہے. یعنی جو زیب و زینت دنیا ہے اس میں پڑھ کر اس لائن سے اختلاف کرنا ہے جو ان کو شروع میں دی گئی تھی، نور کی لائن جو تھی، جو ہدایت کی روشنی تھی.
اس سے جب انہوں نے ڈائیورٹ کیا ہے تو اس سے پھر دو پارٹیاں بن گئی ہیں. اب یہ جن کا ڈائیورژن ہوا ہے، اب ان کے سامنے پھر مسئلہ آ گیا یعنی وہ زیادہ سے زیادہ حصول کا. ٹھیک ہے، اس زیادہ کے زیادہ حصول نے پھر ان کے اندر نئی کشمکش پیدا کر دی، زن زر زمین والی. صحیح. تو سارے اختلاف کی، سارے جھگڑے کی، ساری جو آپ جس کو اسٹڈی کر کے تاریخ بنا رہے ہیں، تو وہ تو بنیادی طور پر یہاں سے شروع ہوئی ہے. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جناب آپ یہ تو سارا باطل ہے اس حق کے مقابلے میں. ٹھیک. تو اس کو تو کوئی دوام ہی نہیں ہے، یہ جھاگ ہے جو بیٹھ جائے گی. وہ جو ہم نے مثال پڑھی تھی، جو دانت کے اوپر جھاگ آتی ہے اور پانی کے اوپر جھاگ آتی ہے، تو جو لوگوں کے لیے فائدہ بخش ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے، باقی مٹ جاتے ہیں. تو یہ تو سارے جو مادیت پر کھڑے نظریات ہیں یہ تو سارے مٹ جائیں گے. جو اللہ کی رہنمائی پہ کھڑا نظریہ ہے وہ باقی رہے گا. اصلها ثابت و فروعها فی السماء. تو یعنی بنیادی فرق جو مجھے لگتا ہے وہ تو یہی ہے کہ قرآن مجید کا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ جی انسانیت کا آغاز جو ہے وہ ایک روشنی سے ہوا ہے، اور جو بھی دوسرے نقطہ ہائے نظر ہیں وہ اس پر ان کا اجماعی مجمع علیہ موقف یہ ہے کہ انسان کا آغاز جو ہے نا وہ گمراہی سے، اندھیرے سے، ناسمجھی سے، حوانیت سے ہوا ہے. وہ آج بھی حوانی سمجھتے ہیں اسے. ٹھیک، صحیح. چلیں، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ناظرین اکرام، آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ میں مزید مضامین کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.